ڈرامہ سیریل جانسار میں جب غزنوی کو پتہ چلتا ہے کہ دعا اور سرفراز پہلے سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اور دعا نے سرفراز کی محبت میں گھر چھوڑا تھا اور سرفراز ہی وہ شخص ہے جس نے دعا کو محبت کے جال میں پھنسا کر اس کی زندگی کو خراب کیا تھا اور دعا چوری چھپے سرفراز سے ملتی ہے اور دعا نے یہ بات غزنوی سے چھپائی ہے کہ وہ اس سے ملتی ہے۔ جب غزنوی کو دعا کی حقیقت کا پتہ چلتا ہے تو اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور وہ دعا سے بدظن ہو جاتا ہے اور وہ دعا سے بات کرنا بند کر دیتا ہے۔ وہ دعا سے بات تو نہیں کرتا لیکن اندر ہی اندر اس کا دل ریزہ ریزہ ہو چکا ہے کیونکہ وہ دعا کے بغیر تو رہ ہی نہیں سکتا۔ دوسری طرف دعا جب غزنوی سے بار بار فون پر بات کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن غزنوی اس سے بات نہیں کرنا چاہتا اور فون بند کر دیتا ہے۔ دعا حیران رہ جاتی ہے کہ غزنوی پہلے تو کبھی ایسا نہیں کرتا تھا کہ میرا فون نہ اٹھائے اور مجھ سے نہ بات کرے۔ غزنوی جب بھی میٹنگ میں ہوتا تھا تو میٹنگ کے بعد سب سے پہلے مجھے فون کرتا تھا لیکن اب ایسے کیوں نہیں کر رہا۔ دعا جب بار بار غزنوی کو فون کرتی ہے لیکن وہ اس سے بات نہیں کرتا تو دعا جعفر کے نمبر پر فون کرتی ہے اور وہ جعفر سے پوچھتی ہے کہ آپ کے باس کی کیا مصروفیت ہے کہ وہ مجھ سے بھی بات نہیں کرنا چاہتے۔ جعفر کہتا ہے کہ یہاں پر سب کچھ ٹھیک ہے، اصل میں باس میٹنگ میں مصروف ہوتے ہیں اس لیے وہ بات نہیں کر سکتے۔ تو دعا کہتی ہے کہ ابھی میری بات کرواؤ جعفر سے۔ تو جعفر فون نوشیروان کو دے دیتا ہے۔ وہ دعا نوشیروان کو کہتی ہے کہ آپ نے تو آج واپس آنا تھا اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ آج آپ جب آ جائیں گے تو مجھے بھی ادھر سے اپنے گھر لے جائیے گا۔ نوشیروان کہتا ہے کہ ابھی یہاں پر میرا کام ختم نہیں ہوا اور ابھی مزید میٹنگز ہوں گی، جب میرا کام ختم ہو جائے گا تو میں گھر واپس آ جاؤں گا۔ حالانکہ نوشیروان جان بوجھ کر یہاں پر رہنا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ دعا کا سامنا نہ ہو۔ اس نے جعفر سے یہ کہہ کر ٹکٹ بھی کینسل کروانے کا کہہ دیا ہے تاکہ وہ مزید یہاں پر رہے اور فی الحال نہ تو وہ گھر واپس جانا چاہتا ہے اور نہ ہی وہ دعا کا سامنا کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے وہ دعا سے بدظن ہو کر کہتا ہے کہ میں فون بند کرتا ہوں، مجھے ابھی بہت کام ہے۔ دعا کہتی ہے کہ مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے تو نوشیروان کہتا ہے کہ کہو کیا بات ہے، میں سن رہا ہوں۔ تو دعا کہتی ہے کہ آئی لو یو، لیکن نوشیروان اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیتا اور وہ فون بند کر دیتا ہے اور یہ بات نوشیروان کی طبیعت کے خلاف ہوتی ہے اور دعا کے لیے بھی یہ سب کچھ بہت حیران کر دینے والا ہوتا ہے اور وہ پہلے سے بھی زیادہ خوفزدہ ہو جاتی ہے کہ کہیں نوشیروان نے وہاں پر کوئی شادی تو نہیں کر لی یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کشمالہ غزنوی کے ساتھ وہاں پر چلی گئی ہو، اسی لیے غزنوی مجھ سے بات کرنے سے کترا رہا ہے۔ آج تک ایسے کبھی بھی نہیں ہوا تھا کہ نوشیروان نے اس کی محبت کا جواب محبت سے نہ دیا ہو، لیکن اب تو ایسے نہیں ہے کہ نوشیروان مجھ سے بات کرنا نہیں چاہتا۔ ناظرین، نوشیروان کو ایسے نہیں کرنا چاہیے، تو ناظرین آپ پوچھیں گے کہ کیوں ایسے نہیں کرنا چاہیے؟ تو ناظرین غزنوی یہ سب پہلے سے جانتا تھا کہ دعا کسی لڑکے کی محبت میں گھر سے بھاگی تھی اور دعا کا تعلق تو کسی لڑکے سے ضرور تھا اور اس لڑکے نے کبھی نہ کبھی تو اس کے سامنے آنا تھا۔ اب سرفراز دعا کے سامنے آ ہی گیا ہے اور دعا کسی نہ کسی بہانے سے اس سے ملتی بھی ہے اور نوشیروان کو بھی اس بات کا پتہ چل گیا ہے اور دعا کا قصور صرف اتنا ہے کہ اس نے غزنوی کو اس لڑکے کا نام نہیں بتایا تھا، ورنہ صورتحال تو اب ایک جیسی ہے کہ پہلے کشمالہ نے نوشیروان کی فرح کے ساتھ تصویر لے کر دعا کو بھیجی تھی تاکہ دعا یہ تصویر دیکھے اور نوشیروان سے بدظن ہو جائے، اور اب کشمالہ نے دعا کے ساتھ سرفراز کی تصویر لے کر نوشیروان کو بھیجی ہے تاکہ نوشیروان دعا سے بدظن ہو جائے۔ لیکن دعا نے اس مسئلے کو بہت اچھے طریقے سے حل کیا تھا، فرح کو منہ توڑ جواب دیا تھا اور کشمالہ کو بھی، لیکن نوشیروان جس نے دعا کے ساتھ خود محبت کی تھی اور وہ اتنی جلدی دعا سے بدظن کیسے ہو گیا؟ دوسری طرف سنبل اپنی بھابھی سے کہتی ہے کہ آپ تو چاہتی تھی کہ میری طلاق ہو جائے، خضر مجھے چھوڑ دے، تو اب ایسا ہی ہو گیا ہے، تو خضر مجھے ابھی دھمکی دے کر گیا ہے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ اب اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یا تو آپ نے باتیں بتائی ہوں گی یا تو اس کو آپ کی فیملی کا پتہ چل گیا ہوگا کہ آپ کی بہن دعا گھر سے بھاگی تھی، اور اب فضا بھی ایسے اور سنبل بھی ایسے نہ کرے۔ دوسری طرف سرفراز فضا کے گھر جاتا ہے تو اس کی ملاقات دعا سے ہوتی ہے تو دعا کہتی ہے کہ فضا کو ہمارے بارے میں پتہ نہیں چلنا چاہیے ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ تو سرفراز کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ مجھے اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ مجھے کوئی فکر نہیں ہے کہ اس کا دل ٹوٹے یا جڑے۔ تو دعا کہتی ہے کہ تم کیا چاہتے ہو
کیوں ایسے کر رہے ہو؟ سرفراز کہتا ہے کہ تمہیں نہیں پتا کہ مجھے کیا چاہیے، میں کیا چاہتا ہوں۔ دعا کہتی ہے کہ نہیں، مجھے نہیں پتا کہ تم کیا چاہتے ہو۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے پاس واپس آ جاؤ، اس لیے کہ میں تمہیں چاہتا ہوں۔ دعا سرفراز کی یہ بات سن کر پریشان ہو جاتی ہے۔ دعا کے بار بار جھوٹ بولنے کی وجہ سے نوشیروان دعا سے بدگمان ہو چکا ہے۔ وہ جعفر سے کہتا ہے کہ میں نے جب بھی دعا سے اس لڑکے کے بارے میں پوچھنا چاہا یا اس لڑکے کو سزا دینے کی کوشش کی تو دعا نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ میں اپنے ماضی کو دوبارہ نہیں یاد کرنا چاہتی، میں اپنے ماضی کو نہیں دیکھنا چاہتی۔ اور جب دعا کا ماضی اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا ہے تو وہ مجھ سے بار بار جھوٹ بول رہی ہے اور مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں بتا رہی، اور مجھ سے جھوٹ بولتے ہوئے شرم بھی نہیں آ رہی۔ دوسری طرف سرفراز فضا کے گھر جاتا ہے تو اس کی ملاقات دعا سے ہوتی ہے تو دعا کہتی ہے کہ فضا کو ہمارے بارے میں پتہ نہیں چلنا چاہیے ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ تو سرفراز کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ مجھے اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ مجھے کوئی فکر نہیں ہے کہ اس کا دل ٹوٹے یا جڑے۔ تو دعا کہتی ہے کہ تم کیا چاہتے ہو، کیوں ایسے کر رہے ہو؟ سرفراز کہتا ہے کہ تمہیں نہیں پتا کہ مجھے کیا چاہیے، میں کیا چاہتا ہوں۔ دعا کہتی ہے کہ نہیں، مجھے نہیں پتا کہ تم کیا چاہتے ہو۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے پاس واپس آ جاؤ، اس لیے کہ میں تمہیں چاہتا ہوں۔ دعا سرفراز کی یہ بات سن کر پریشان ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف سرفراز کی بہن فضا کو کہتی ہے کہ آپ چاہتی ہیں کہ خضر مجھے طلاق دے دے اور میرا گھر برباد ہو جائے، وہ مجھے طلاق کی دھمکی دے کر گیا ہے۔ تو فضا کہتی ہے کہ وہ ایسے کیسے کر سکتا ہے، وہ اتنی بڑی بات کیسے کر سکتا ہے۔ کہتی ہے کہ وہ یہی چاہتا ہے، اس نے مجھے طلاق کی دھمکی دی ہے۔ دوسری طرف دعا بہت پریشان ہوتی ہے تو وہ نوشیروان سے کہتی ہے کہ آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ بہت غلط کر رہے ہیں، آپ میری زندگی کو اس طرح تباہ برباد نہیں کر سکتے۔ یہ بات نوشیروان سن کر بہت غصے میں آ جاتا ہے اور نوشیروان کہتا ہے کہ تم نے مجھے دھوکہ دیا، تم نے مجھے سرفراز کے بارے میں سچ کیوں نہیں بتایا، وہ تم سے بار بار کیوں ملتا ہے؟ دعا کہتی ہے کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں، آپ میرے شوہر ہیں، میں سرفراز کے بارے میں آپ کو کچھ بتانا مناسب نہیں سمجھا، میں نے سرفراز سے ملاقات صرف اپنی بہن کا گھر بچانے کے لیے کی۔ نوشیروان کہتا ہے کہ کیا تم شادی سے پہلے سرفراز کو جانتی تھی؟ دعا یہ سن کر حیران ہو جاتی ہے اور خاموش ہو جاتی ہے اور اس کو کوئی جواب نہیں دیتی اور کہتی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں۔ نوشیروان کہتا ہے کہ میں جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دو۔ دعا کہتی ہے کہ شادی سے پہلے میں اس کو نہیں جانتی تھی۔ نوشیروان کہتا ہے کہ سرفراز تمہاری پہلی محبت ہے، وہ تم سے محبت کرتا تھا اور تم بھی اس سے محبت کرتی تھی، کیا تم سرفراز کے لیے گھر سے نہیں بھاگی تھی؟ نوشیروان کی بات سن کر دعا حیران و پریشان ہو جاتی ہے کہ نوشیروان کو کیسے پتہ چل گیا۔ دعا کہتی ہے کہ میں آپ کو حقیقت بتانا چاہتی تھی لیکن میں نے کہا تھا کہ میں اپنے ماضی کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، اس لیے میں نے نہیں بتایا۔ تو نوشیروان کہتا ہے کہ اب جب تمہارا ماضی تمہارے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا ہے اور سرفراز تم سے ملتا ہے تو پھر بھی تم نے سرفراز کے بارے میں مجھے نہیں بتایا کہ وہ میری پہلی محبت تھی اور میں اس کی وجہ سے گھر سے بھاگی تھی۔ تم مجھ سے بار بار جھوٹ بول رہی ہو، تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ مجھ سے جھوٹ نہ بولو اور مجھے سرفراز کے بارے میں سچ سچ بتا دو۔ تو دعا خاموش ہو جاتی ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔